حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ حکومت میں بحر کلزم کے مشرقی شاخ کے کنارے ایلات کے مقام پر یہودیوں کی آبادی تھی۔ انہوں نے قانون سبت کی خلاف ورزی کی۔ ان کی شریعت میں سبت کے دن معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں، مگر وہ اس دن مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ سنچر کے دن مچھلیاں کثرت سے دریا میں آتی تھیں اور بقیہ دنوں میں پانی کے نیچے چلی جاتی تھیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہی تھی۔ اب یہود نے اس کی یہ شرعی تدبیر کی کہ دریا کے کنارے گڑھے بنائے۔ وہ دریا کا پانی کاٹ کر گڑھے میں ملا دیتے۔ سنچر کے دن جب مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی تو وہ نکلنے کا راستہ بند کر دیتے۔ اگلے دن اتوار کو وہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ یہ تدبیر وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ ان پر یہ بات صادق نہ آئے کہ وہ سبت کے دن شکار کرتے ہیں۔ دین کے نام پر یہ بے دینی اللہ کو اتنی زیادہ ناپسند ہوئی کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ میں بھی کیا ہے۔ عملاً یہی حالت اگرچہ پوری قوم یہود کی تھی، تاہم ایک خاص مقام کے یہودیوں کے باطن کو غالباً ظاہری طور پر بھی مجسم کر دیا گیا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ بندر اور سور بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ اکثریت نے ظاہر الفاظ پہ قیاس کرتے ہوئے یہ مراد لیا ہے کہ مذکورہ گروہ حقیقی معنوں میں بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جہاں تک حدیث پاک کا تعلق ہے، اس سے کوئی بات واضح نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں صرف اتنا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ موجودہ بندر اور سور کیا قدیم مسخ شدہ اقوام کی نسلیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ حیوانات ہمیشہ سے اسی طرح ہیں۔ مجاہد کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ بندر کی صورت میں تبدیل نہیں کیے گئے بلکہ ان کے دل مسخ کر دیے گئے۔ ابو العالیہ کا قول ہے کونوا قردۃ خاسئین، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ پست اور حقیر بنا دیے گئے، یعنی اذلۃ الصاغرین۔ یہی رائے قتادہ اور ربیع اور ابو مالک کی بھی ہے۔ موجودہ زمانے کے مفسرین میں شیخ رشید رضا نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ سور کی خصوصیت کیا ہے؟ ستھری چیز کو چھوڑ کر گندی چیز کو اپنی خوراک بنانا۔ اس کی ایک صورت وہ ہے جو کمائی اور لین دین میں ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی حلال ذرائع پر قانع نہ رہ کر حرام سے اپنا پیٹ بھرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف جس کو قرآن پاک میں ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مثبت چیزوں کی بجائے منفی چیزوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ ان کو اصلاح کے کاموں کی طرف رغبت نہیں ہوتی، البتہ ایسے کاموں کی طرف وہ تیزی سے لپکتے ہیں جن کا نتیجہ نسلوں اور کھیتیوں کی ہلاکت ہو۔ ان کے سامنے تعمیری کام کے مواقع کھلے ہوتے ہیں، مگر وہ ان کو چھوڑ کر تخریب کے راستوں میں تیزی دکھاتے ہیں۔ ابنائے نوح کے لیے نفع بخش بننے کا شوق ان میں نہیں ابھرتا، البتہ ان کو نقصان پہنچانے کے نعرے پر وہ بآسانی جمع ہو جاتے ہیں۔ خاموش خدمت میں ان کے لیے اپیل نہیں ہوتی، البتہ نمائشی ہنگاموں میں وہ خوب دلچسپی دکھاتے ہیں۔ حقیقی فائدے کے منصوبے میں ان کے لیے کوئی کشش نہیں ہوتی، البتہ بے فائدہ مشغلوں میں وہ اپنا وقت اور مال خوب خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ان کو خدائے واحد کی پرستش کی طرف بلائیے تو وہ لبیک نہیں کہیں گے، البتہ زندہ یا مردہ شخصیتوں کی پوجا کے نام پر وہ جوک در جوک اکٹھا ہو جائیں گے۔ بے دینی کو دین کے نام پر کرنا بدترین جرم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے آدمی کے اندر صحیح اور غلط کا فرق مٹ جاتا ہے، وہ ایک بے حس انسان بن جاتا ہے۔ دین اور بے دینی دونوں اس کو یکساں دکھائی دینے لگتے ہیں، وہ انسانیت کی سطح سے گر کر حیوانیت کی سطح پر چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ نوبت آتی ہے جبکہ اس میں بندر اور سور کی اخلاقیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ بندر کی خصوصیت کیا ہے؟ فساد اور بے حیائی۔ کسی مکان میں بندروں کا غول داخل ہو جائے تو وہ فوراً بے معنی اچھل کود اور توڑ پھوڑ شروع کر دے گا۔ ایسا ہی کچھ حال اس قوم کا ہو جاتا ہے۔ وہ زبان سے خدا کا انکار نہیں کرتی، تاہم عملاً وہ خدا کی زمین پر اسی طرح رہنے لگتی ہے جیسے اس زمین کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، جیسے نہ کبھی خدا سے اس کا سامنا ہونا ہے اور نہ اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ بد نظمی، غیر ذمہ دارانہ زندگی، بے معنی کارروائیاں، آپس کی چھین جھپٹ، ایک دوسرے پر غرانا، ہمدردی اور انصاف کی بجائے ظلم و فساد کو اپنا شیوا بنا لینا، یہ ان کی عام زندگی ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ بظاہر انسان مگر عملاً بندر صفت ہو جاتے ہیں۔ وہ انسانوں کی آبادی میں اسی طرح رہنے لگتے ہیں جیسے بندر جنگلوں میں شطرِ بے مہار زندگی گزارتے ہیں۔